بعد انبیاء کے ہنسی محمد کے یار۔ ایک بات اور سمجھنے کی ہے، آج کل ہمارے معاشرے میں جنات اور جادو کا بہت زیادہ خوف پایا جاتا ہے، خصوصاً ہماری خواتین۔ ان کو کوئی مسئلہ بھی پیش آ جائے، فوراً ان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میرے اوپر جادو ہو گیا ہے، جنات کا اثر ہو گیا ہے، میرے خامد کا کاروبار کسی نے بند کر دیا ہے، میری بیٹی کا رشتہ کسی نے بند کر دیا ہے، ہمارے گھر میں بندش ہے۔ بھائی یہ باتیں خوب سمجھو، خوب سمجھو۔ یہ جنات اور جادو والا جو مسئلہ ہے یہ 5% سے بھی کم ہے۔ یہ دن بدلتے رہتے ہیں، کبھی مشکلات آتی ہیں، کبھی آسانیاں آتی ہیں۔ یہ اللہ کبھی مال دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتے ہیں۔ تو ہر جگہ ہمیں جنات اور جادو کو نہیں جوڑنا چاہیے۔ وسوسہ، وہم سے ہم سب کو دور رہنا چاہیے۔ کوئی فارغ نہیں بیٹھا ہوا جو میرے اور آپ کے اوپر جادو کرے گا۔ جادو اور جنات کا انکار نہیں، یہ حقیقت ہے، لیکن یہ بہت کم ہے، بہت کم۔ شہروں میں تو بہت کم ہے، دیہاتوں میں اکثر فارغ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر یہ بھی سمجھیں کہ جادو ہو یا جنات ہوں، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے، انسان کو اللہ نے طاقتور بنایا ہے، اور انسان کو اللہ نے علم کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ جادو کا توڑ معوذتین میں ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 2 آیتیں جادو کا توڑ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر کے جب ایک کنویں کے اندر پھینک دیا تو اس کا توڑ معوذتین سے ہوا۔ اور جنات کے لیے آیت الکرسی بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اس لیے بھائی ہمیں بجائے جنات اور جادو کے پیچھے پڑنے کے، وہم اور وسوسے میں جا کر پریشان ہونے کے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اعمال کی طرف توجہ دیں، اعمال کی طرف۔ جب اللہ راضی ہوگا ہمارے کام بن جائیں گے۔ جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے، جب ہم اسلام سے دور ہوں گے، قرآن سے دور ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوں گے، ہمارے کام نہیں بنیں گے۔ ہم اپنے گھر میں ایک ملازم رکھتے ہیں، اور اگر وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، ہم اس کی تنخواہ کٹوتی کرتے ہیں، اس کو کام سے نکال دیتے ہیں۔ اور وہ اللہ جو 24 گھنٹے ہمیں اتنی نعمتیں کھلاتا ہے جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے، جب اللہ کی ہم نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے در کو ہم چھوڑتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ انسان کو بلا دیتے ہیں، اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، پھر مشکلات آتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اپنا تعلق قائم کریں۔ اللہ کے امر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نہ جنات کا اثر ہو سکتا ہے، نہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ اس لیے مسنون اعمال کا اہتمام کریں، صبح و شام کی دعائیں ہیں، نماز کی پابندی کریں، اور کوئی مسئلہ پریشانی ہو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ
اللہ آپ کے سارے مسائل کو حل کر دے گا، نہ کہ ہم کوئی بھی پریشانی آئے تو یہ ٹینشن لے کر بیٹھ جائیں کہ ہمارے اوپر جنات کا اثر ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، اور پھر جعلی عملوں کے پاس جا کر اپنا ایمان بھی برباد کروائیں، اپنی دولت بھی ان سے لٹوائیں۔ تو اس لیے بھائی عقل کریں، شعور اور علم کے ذریعے سے اپنی حفاظت کریں، اپنا علاج خود کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ کچھ جادو اور جنات کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب آپ سٹرانگ ہوں گے، جب آپ کے دل کے اندر جذبہ ہوگا، ایک طاقت ہوگی، حالات سے مقابلہ کرنے کا عزم ہوگا، تو انشاءاللہ پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں وسوسوں سے، اللہ تعالی ہمیں وہم سے، ہر طرح کی آفات و بلیات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔